شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمار شیئر کر رہے ہیں رحیم یار خان سے۔ عمار کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت سخت سردی کا موسم تھا، جنوری مڈ تھا۔ ان دنوں میں جیسے بہت زیادہ فوگ ہوتی ہے، مجھے دھند بہت اچھی لگتی ہے، میں اس ویدر کو بہت انجوائے کرتا ہوں۔ میری اکثر عادت تھی کہ میں رات کے ٹائم کافی بنا کر اپنے ٹیرس پر جا کر کافی پیتا تھا۔ ہم لوگوں کا جس جگہ پر گھر ہے وہاں پر کافی زیادہ گرینری ہے، بہت بڑے بڑے درخت، اور آلموسٹ ہر گھر میں درخت لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے گھر میں بھی 3-4 درخت لگے ہوئے ہیں، بیک سائڈ پر بھی اور فرنٹ سائڈ پر بھی۔ تو ہم لوگوں کے گھر کے بالکل بیک سائڈ پر، اگر ہم لوگ ٹیرس کی گیلری کی بیک سائڈ پر جائیں تو وہاں پر ایک اسکول ہے۔ وہ اسکول کافی عرصے سے بند ہے، تقریباً 6-7 سال سے وہ اسکول بند ہے۔ اس اسکول کو بھی اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ اسکول ہانٹیڈ ہے، اس وجہ سے وہ اسکول بند رہتا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی بہت سی رومرز سنی، بہت سی باتیں سنی۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا وہاں سے آوازیں آتی ہیں، بچوں کو، لڑکیوں کو ڈراؤنے چہرے والے وجود نظر آتے ہیں۔ کچھ ٹیچرز کے ساتھ بھی پرابلمز ہوئی تھیں، 1-2 ٹیچرز کے ساتھ بھی وہاں پر مس ہیپ ہوا تھا۔ ایک ٹیچر باتھ روم میں لاک ہو گئی تھیں، تو وہاں پر انہوں نے ایک ڈراؤنے چہرے والی مخلوق کو دیکھا، پھر وہ بے ہوش ہو گئیں، کافی حالت ان کی خراب رہی۔ بہت سی ایسی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہوئی تھی، لیکن اپنی آنکھوں سے ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے روٹین کے مطابق میں کافی پینے ٹیرس پر جانے لگا تو میرے دوست کی مجھے کال آ گئی، میں اس سے بات کرنے لگ گیا۔ باہر ٹھنڈ کافی زیادہ تھی تو میں اس سے بات کرتے کرتے اپنے روم میں ہی بیٹھ گیا۔ میرا روم 2nd فلور پر ہی تھا، تو اس سے بات کرتا رہا میں۔ تقریباً 1 گھنٹہ میری اس سے بات ہوئی، اس کے بعد فون بند ہوا۔ تو اس وقت 1:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا، کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ میں نے کافی نہیں پی تھی کیونکہ مجھے عادت تھی میں باہر ہی کافی پیتا تھا۔ میں پھر گیا نیچے، میں نے جا کر وہ کافی اوون میں گرم کی، میں پھر اوپر لے کر آیا اور اپنے روم سے باہر میں ٹیرس پر آ گیا۔ جیسے میں ٹیرس پر آیا، بہت شدید دھند تھی آج، اور دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں گھر کے آگے، جیسے گیٹ لیمپس لگے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی وہ دھند اس طرح سے آئی ہوئی تھی۔ ایک بہت خوبصورت اور پرسرار سا وہ اس ٹائم منظر لگ رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جو اسکول ہے اس سائڈ سے مجھے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ جیسے کسی لڑکی کی چیخ ہوتی ہے، کوئی بہت اونچی چیخنے کی آواز آئی۔ میں تھوڑا سا سرپرائز ہوا کہ یہ کون سا ٹائم ہے، جیسے کوئی چیخ رہا ہے۔ پھر مجھے لگا شاید کسی بلی کی یا کسی کتے کی آواز ہوگی، رات بہت زیادہ ہے تو فضا میں اکثر سردی کے موسم میں دور سے بھی کوئی ایسی آواز ہو تو وہ گونجتی ہے۔ اتنا اچھا موسم لگ رہا تھا، میں کافی پی رہا تھا، تو میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ میں موبائل سے یہ تھوڑی سی ویڈیو کلپ بناتا ہوں۔ بہت خوبصورت وہ منظر مجھے لگ رہا تھا، بالکل سناٹا تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور میں کیمرے سے تھوڑی سی ریکارڈنگ کرنے لگ گیا۔ ریکارڈنگ کرتے کرتے میں چلتا چلتا اپنے ٹیرس سے بیک ویو پر آ گیا، بیک سائڈ پر۔ اب جو پچھلی گلی جس میں اسکول تھا وہاں پر بھی لائٹس لگی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ اسکول بالکل کونے والا اسکول تھا، اور وہاں پر ایک پول تھا، الیکٹریسٹی پول تھا،
اس کے اوپر بھی اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی۔ وہاں پر میں نے دیکھا اس پول کے پاس کوئی کھڑا ہوا تھا، اس کھمبے کے پاس، اتنی رات کو اتنی ٹھنڈ میں جیسے کوئی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کی اسکول کی طرف اس کا فیس تھا، جس طرف میں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا میری طرف اس کی کمر تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بال بہت لمبے ہیں اس کے۔ اتنی رات کو 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم، اندھیری گلی، بالکل کوئی ادھر آنا جانا بھی بہت کم تھا، اسکول کی وجہ سے لوگ زیادہ مغرب کے بعد اس سائڈ پر کم ہی جاتے تھے، بس ان لوگوں کو جانا ہوتا تھا جن کے گھر تھے۔ وہ بھی مین اس گلی میں کوئی خاص گھروں کی فرنٹ سائڈ نہیں تھی، بیک سائڈ ہی آلموسٹ بنتی تھی کیونکہ کونے والا اسکول تھا۔ تو میں نے جب وہاں پر کسی کو دیکھا مجھے تجسس میں آ گیا اور میں نے سوچا میں اس کی بھی ویڈیو بناتا ہوں، آخر یہ کون ہے۔ جیسے میں نے اس کو میں ویڈیو میں ریکارڈ کرنے لگا تو وہ جو وجود تھا وہ ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ ایک چیز کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، سامنے کھمبے کے پاس کھڑی ہوئی ہے، بالکل نارمل ہائٹ تھی، کوئی اتنی کھمبے جتنی اس کی ہائٹ بھی نہیں تھی کہ میں ڈر جاتا دیکھ کر، نارمل ہائٹ تھی اس کی۔ پھر وہ کیمرے میں کیوں نہیں شو ہو رہا؟ میں نے بار بار اس کو کیمرے میں دیکھنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ میں نے اس کو بہت زور سے آواز بھی دی۔ اتنا زیادہ اسکول تو دور تھا ہی نہیں، ہم لوگوں کی بیک ٹیرس پر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے تو بالکل سامنے تھا، صرف ایک گلی کا فاصلہ تھا۔ اگر ہم لوگ اپنے گھر سے نکل کر ٹرن لے تو وہ بس پچھلی گلی بنتی تھی، اتنا دور وہ اسکول تھا۔ جب میں نے میری آواز پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، وہ جو کوئی بھی تھا، میں نے فوراً سے زمین پر بیٹھا، میں نے سوچا میں کوئی پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکتا ہوں کہ یہ کیمرے میں یہ چیز شو نہیں ہو رہی۔ یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ اسٹرینج تھی۔ اس وقت خوف سے زیادہ میرے اوپر تجسس طاری تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میرے ذہن سے یہ چیز ہی نکل گئی کہ یہ جیسے غیر مرئی مخلوقات، روحیں، جنات، یہ چیزیں کیمرے میں نہیں آتی تو یہ شاید وہ چیز ہو، لیکن اس وقت میں تجسس میں تھا، بالکل مجھے کھمبا خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے ایک پتھر اٹھایا، اس کو مارنے لگا تو کھمبے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو بھی چیز تھی وہ پلک جھپکتے کہاں گئی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ سامنے والی گلی بھی میں دیکھ رہا تھا اور جو بیک سائڈ والی گلی تھی وہ بھی مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا، یہاں تک کہ میں نے فل آگے جا کر ٹیرس پر اینڈ تک میں گیا، میں نے گلی کے اینڈ تک دیکھا، جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا وہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں فوراً سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اتنا مجھے ڈر لگا کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ لیا ہے۔ وہ اسی افراتفری میں، اسی خوف کے عالم میں مجھے وہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا تھا میں سیو بھی نہیں کر سکا، وہ میرے سے ڈسکارڈ ہوگی۔ میں واپس آ گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سارا منظر میری آنکھوں کے آگے تھا۔ میں فوراً سے گیا، میں نے پھر بیک سائڈ پر جا کر دیکھا، سامنے وہ کھمبا تھا، اسکول تھا، سب کچھ ایز اٹ از تھا۔ پھر میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے شیئر کی، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے پیرنٹس سے۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ اتنی رات کو اتنی ٹھنڈ میں تم باہر ٹیرس پر کیوں کھڑے ہوتے ہو، وہ اسکول آج سے زد ہے۔ وہاں پر ایک لڑکی پر اس طرح سے جنات حاوی ہو گئے تھے کہ اس کو دورے پڑنے لگ گئے تھے اور اس لڑکی کو بے ہوش اٹھا کر لے کر گئے تھے، سارے محلے نے دیکھا تھا۔ بعد میں سننے میں آیا تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک پوزیسڈ ہو گئی تھی کہ اس کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگ گئے تھے، اس کی پڑھائی ختم ہو گئی، بہت علاج کروائے ان لوگوں نے لیکن وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہوئی۔ جب میں نے یہ ساری باتیں سنی، مجھے ان باتوں پر یقین تھا کہ جنات ہوتے ہیں، جگہ سے زدہ ہوتی ہے، لیکن اس حد تک نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے اپنا آپ ظاہر بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے امی کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ بالکل بھی ٹیرس والی سائڈ پر نہیں جاؤں گا۔ ان سے میں نے پرومس تو کر لیا، لیکن وہ جو میرے اندر کا وہ ایک تجسس تھا وہ مجھے بار بار اکسا رہا تھا کہ میں دیکھوں آخر وہ کون تھی، وہ آخر وہ مخلوق کیا تھی جو پلک جھپکتے غائب ہو گئی، اور اس سے پہلے مجھے وہ چیخ بھی سنائی دی تھی۔ سب کچھ مکس ہو گیا۔ سارا دن گزر گیا ایسے ہی۔ میرے کالج ابھی بھی ختم ہی ہوا تھا تو جاب لیس تھا، ابھی میں نے جاب سٹارٹ ہی نہیں کی تھی، تو اسی طرح سے بس سارا دن فرینڈس کے ساتھ یا گھر میں ہی میرا گزر جاتا تھا۔ آج جب رات کے 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہوا تو میں نے کافی بنائی اپنے لیے،
میں اوپر آ گیا. جب میں اوپر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا سب گھر والے اپنے اپنے رومز میں ہی تھے. اوپر صرف ایک ہی روم تھا. کبھی کبھی میرا چھوٹا بھائی بھی میرے پاس آ جایا کرتا تھا، لیکن اس نے کمپیوٹر سیٹ کیا ہوا تھا ڈرائنگ روم میں، تو وہ وہیں پر سو جایا کرتا تھا کمپیوٹر یوز کر کے. بہت کم وہ اوپر آتا تھا. کبھی ہوتا تھا تو آ جاتا تھا، اگر اسے کوئی میرے ساتھ اسٹڈیز کرنی ہوتی تھی تو تب آتا تھا. آج پھر میرے دل میں وہی خیال آیا کہ میں ذرا جا کر دیکھتا ہوں، شاید مجھے وہ دوبارہ وہ چیز نظر آ جائے. میں باہر گیا، کافی دیر کھڑا رہا، میں نے کافی پی، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. اس وقت تک بھی ابھی گلی میں لوگ گزر رہے تھے جو اپنے کسی کام سے واپس آ رہے تھے. میں نے سوچا کہ تھوڑا دیر کے بعد جا کر دیکھوں گا. میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا. اپنے موبائل پر میں ایک مووی دیکھنے لگ گیا، وہ بھی ہارر مووی تھی. ہارر مووی دیکھتے دیکھتے جب میری ٹائم پر نظر پڑی تو 1:45 کا ٹائم ہو گیا تھا. ابھی مووی ختم نہیں ہوئی تھی. مووی بھی میں نے بہت زیادہ ہارر دیکھی تھی اور اس سے ریلیٹڈ ہی جیسے یہ ساری سچویشن بنی ہوئی تھی. میں فوراً سے گیا باہر. میں نے سوچا کہ اب جا کر دیکھتا ہوں. جیسے ہی میں اس طرف گیا بیک سائڈ پر تو مجھے کھمبے کے پاس تو کچھ بھی نہیں دکھائی دیا، لیکن اسکول میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی موجود ہے. وہاں پر اگر چھت کے اوپر سے کھڑے ہو کر دیکھتے تھے تو بالکل سامنے ہی اسکول کی ساری بلڈنگ تھی، ان کے رومز نظر آتے تھے. ایک کمرے کی بار بار لائٹ آن ہو رہی تھی اور آف ہو رہی تھی، بار بار جل بجھ رہی تھی. بالکل سامنے کمرہ تھا. جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو میں پھر دیکھنے لگ گیا کہ کل میں نے یہاں پر اسکول کے باہر کسی کو دیکھا تھا اور آج اسکول کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی میں یہ چیزیں دیکھ ہی رہا تھا تو میری بالکل ساری اٹینشن، میں فلی فوکس اس طرف دیکھ رہا تھا کہ مجھے کچھ نظر آ جائے. اسی ٹائم مجھے اسکول کی چھت کے اوپر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چل پھر رہا ہے. اب اسکول کی چھت اور ہماری چھت کا لیول سیم تھا، سینٹر میں وہ گلی بنتی تھی، تو وہ کوئی چل پھر رہا تھا اس کے اوپر. پہلے مجھے لگا شاید کوئی چور ہوگا، ہو سکتا ہے اسکول میں بھی کوئی ایسی چیز ہو جیسے کوئی چیز اٹھانے آئے ہوں. تو میں پھر دیکھنے لگ گیا. میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں شور نہیں کروں گا، کہ میں ذرا دیکھتا ہوں یہ کون ہے، کیا ایکٹیویٹی یہاں پر ہو رہی ہے. وہ بار بار لائٹ بجھ رہی تھی، جل رہی تھی، بجھ رہی تھی، جل رہی تھی، پھر ایک دم سے وہ لائٹ بند ہوگی، پھر جلی ہی نہیں. باقاعدہ ایسے لگتا تھا جیسے لائٹ کو کوئی جلاتا ہے اور پھر 1 سیکنڈ کے بعد اس کو بند کر دیتا ہے. ابھی میں اس چیز کی طرف غور ہی کر رہا تھا کہ اوپر کون چل پھر رہا ہے. وہ جو کوئی بھی تھا وہ چلتا چلتا بالکل اس سائڈ پر آ گیا جس سائڈ پر میں تھا، سامنے. اب جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بہت زیادہ گرینری ہے وہاں پر چھت کی طرف بھی درخت لگتے تھے جو بیک ٹیرس پر تھے. میں بالکل ان کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا کہ وہ جو کوئی بھی ہے مجھے دیکھ نہ لے کہ میں کسی کو یہاں پر نوٹس کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں. جب میں نے اس چیز کو دیکھا، وہ چلتا چلتا جب سامنے آیا تو نئے نقش نظر نہیں آ رہے تھے. روشنی تھی، سیاہ وجود تھا، چہرہ بھی بالکل سیاہ تھا. ابھی میں اس چہرے پر غور ہی کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے اس نے آنکھیں کھولی ہیں. اب آنکھیں بند کر کے کون چل سکتا ہے؟ اس نے جب آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں اس طرح سے اسپارک کر رہی تھیں جیسے جانور کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور وہ آنکھیں سائز میں بھی کافی زیادہ بڑی تھیں. وہ چیز دیکھنے کی دیر تھی. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے خوف کے مارے میں تھر تھر کانپنے لگ گیا. اتنی شدید ٹھنڈ میں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں میرا سانس بند ہو رہا ہے یا میری ہارٹ بیٹ رک جائے گی. میں اپنے سامنے کیا چیز دیکھ رہا ہوں. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بڑھنے لگ گیا، اس کی ہائٹ انکریز ہونے لگی. جب اس کی ہائٹ بڑھی، میرے سامنے وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی اس کی ہائٹ بہت لمبی ہوئی اور وہ غائب ہو گئی. اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی تھا یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا. یہ جگہ سچ میں عصیب زدہ ہے، یہاں پر جنات کا اثر ہے یا جو کچھ بھی ہے. میں بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا. میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا. مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا. میرے دل میں بار بار یہ چیز آ رہی تھی کہ کہیں وہ چیز میری طرف نہ آ جائے، کہیں اس چیز کو پتہ نہ چل گیا، اس مخلوق کو پتہ نہ چل گیا ہو کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. ویسے میں اوپنلی ڈرتا نہیں تھا کسی بھی ایسی بات سے، لیکن اپنے سامنے کوئی بھی انسان اگر دیکھے تو وہ ڈر جاتا ہے. میں نے اپنا روم لاک کیا اور میں بلینکٹ میں چہرے کے اوپر میں نے بلینکٹ کر لیا. کمرے کی لائٹ بھی چل رہی تھی کہ میں نے کیا دیکھا ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا بالکل بھی. میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا.
اتنا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہیں چھت پر کوئی چیز نہ آ جائے۔ اسی رات ہم لوگوں کی چھت کے اوپر اتنے ڈراؤنے بلی نے آوازیں نکالی۔ اب وہ میرے ذہن میں اسی چیز میں اسی کشمکش میں تھا کہ یہ بلی ہے یا وہی جنات ہیں جن کو پتہ لگ گیا کہ میں ان کو دیکھنے آ رہا تھا، یا جو کچھ بھی تھا۔ ساری رات مجھے اس کی آوازیں آتی رہیں اور اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے کمرے کے باہر ہے، بالکل دروازے کے پاس موجود ہے۔ ساری رات ایسی ہی گزر گئی۔ مجھے نہیں پتا کس پہر میری آنکھ لگی، ڈرتا ڈرتا میں کب سویا۔ صبح جب میں جاگا کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، رات والی بات مجھے یاد آئی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا جو میرے کمرے کا دروازہ تھا اس کے اوپر بلی نے یوں پنجے مارے ہوئے تھے جیسے کوئی اسکریچ کے نشان ہوتے ہیں۔ نیچے والے حصے سے دروازے کی ایک سائڈ پر بہت زیادہ پنجوں کے نشان تھے۔ میں بھاگتا ہوا نیچے گیا، میں نے جا کر امی کو بتایا، سب گھر والوں کو بتایا، امی بھی اوپر آئیں، میری بہنیں بھائی سب اوپر آئے، آ کر دیکھا ان لوگوں نے، ان کو بھی یقین آ گیا۔ امی نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا کہ یہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہے، جانی نقصان تک دے دیتی ہیں یہ چیزیں، تو تم کیوں ان کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گی۔ میں نے انہیں پرومس کیا کہ میں دوبارہ جا کر نہیں دیکھوں گا کیونکہ میں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا۔ میرے سر میں بہت شدید درد تھا۔ میں نے ناشتہ کیا، اس کے بعد جو ہم لوگوں کے امام مسجد صاحب تھے، میں نے سوچا کہ ان کے پاس جاؤں گا، دم کروا لوں گا کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دن کے ٹائم بھی اگر میں لیٹ رہا تھا نیچے والے کمرے میں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اوپر کوئی بوجھ ڈال رہا ہے، میرے سر پر کوئی بوجھ ڈال رہا ہے۔ وہ وہم تھا یا اس کا اثر تھا، مجھے نہیں پتا۔ میں نے 3-4 بار بھائی کو بھیجا کہ مسجد میں پتہ کر کے آئے۔ امام صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جو دم کرتے تھے وہ آئے نہیں تھے، تو وہاں پر کسی نے کہہ دیا کہ وہ مغرب کے بعد آئیں گے۔ مغرب کے بعد جب میں ان کے پاس گیا، میں نے دم وغیرہ کروایا، کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکلا، سردی کافی زیادہ تھی اس دن بھی۔ بالکل سامنے کونے پر وہ اسکول تھا۔ مسجد جو تھی، اسکول لیفٹ سائڈ پر تھا اور مسجد رائٹ سائڈ پر گلی میں مسجد تھی۔ وہاں سے جب میں نکلا تو سامنے میں نے دیکھا ہم لوگوں کے محلے کا ایک لڑکا تھا، لیکن وہ مین ہم لوگوں کے محلے نہیں تھا، بالکل پاس والی اسٹریٹ ہی تھی ان کا تھا وہ، لیکن کبھی کبھار وہ جیسے ہم لوگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو وہ آ جاتا تھا۔ وہ آیا میرے پاس اور مجھے آ کر یہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے کون بلا رہا ہے، کس نے بلایا مجھے؟ کہتا ہے یہ اسکول کے پاس کوئی آنٹی کھڑی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نا اس کو بلا کر لاؤ، عمار کو بلا کر لاؤ۔ میں نے کہا کون آنٹی ہے؟ میں تو کسی آنٹی کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مطلب کون آنٹی بلا رہی ہیں؟ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہارے گھر کی طرف ہی آ رہا تھا تو مجھے اسکول کے پاس کسی نے آواز دے کر بلایا اور تمہارے گھر کا پوچھ رہی تھی، وہ بالکل اسکول کے پاس کھمبے کے پاس کھڑی ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو اسکول بالکل سامنے ہی تھا، میں نے بھی وہاں پر کسی کو کھڑے دیکھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آؤ میں پوچھتا ہوں کون ہے کون نہیں۔ وہ میں مسجد سے بالکل آگے تھا، درمیان میں تھا، یعنی مسجد کافی پیچھے رہ گئی تھی، کافی لمبی وہ گلی تھی۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگ گیا۔ ایک دم چلتے چلتے میں اس سے بات ہی کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ پیچھے رک گیا ہے۔ مجھے لگا شاید شوز وغیرہ بند کر رہا ہوگا، ابھی آ جائے۔ اب سامنے وہ عورت مجھے نظر آ رہی تھی بالکل، اور پیچھے وہ لڑکا تھا۔ میں اس عورت کی طرف چلنے لگ گیا۔ تقریباً اس عورت میں اور مجھ میں زیادہ سے زیادہ بھی ہوگا 6 سے 7 قدموں کا ڈیفرنس ہوگا۔ جیسے میں نے اس کے پاس جا کر میں پوچھنا چاہ رہا تھا، اس نے برقع سا پہنا ہوا تھا، جیسے وہ عبایا پہنا ہوتا ہے، حجاب لیا ہوا تھا۔ اس نے آگے کی طرف چلنا شروع کر دیا، گلی کی طرف، جس طرف وہ گلی تھی اس طرف اس نے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے آواز بھی دی کہ بات سنیں میری، آپ نے مجھے بلایا، کون ہے آپ؟ میں اس سے پہلے وہ آگے چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے جو مجھے بلا کر اب آگے چلتی جا رہی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا؟ وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس کو میں نے پیچھے دیکھا، نہ وہ تھا۔ جب آگے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت بھی غائب تھی۔ میں بھاگا وہاں سے سیدھا اپنے گھر کی طرف۔ جب میں گھر پہنچا میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ امی کو میں نے ساری بات بتائی، امی بہت پریشان ہو گئی۔ امی نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا کہ کیوں تم نے یہ حرکت کیا، وہ جنات تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ابو کو اس بات کا پتہ چلا۔ ابو کے ایک دوست تھے، ان کے بڑے بھائی تھے، وہ یہ تعویذ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ ابو سے بات کی، ابو نے کہا کہ ابھی اس کو لے کر چلتے ہیں۔ مجھے ابو اپنے ساتھ لے کر کے، میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ ہی تھا،
جب وہاں پر گئے تو وہ اپنے گھر پر ہی موجود تھے، انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا اپنے حساب سے، علم سے انہیں پتہ چلا کہ وہ جنات، وہ مخلوق میرے پیچھے لگ گئی تھی۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جب رات کو میں ان کو دیکھ رہا تھا میں ان کی طرف اٹریکٹ ہوا، کیونکہ جب وہ کھمبے کے پاس کھڑی تھی میں نے اس کو آوازیں دی، اس نے میری آوازیں سن لی، اس وقت تو وہ غائب ہوگی، لیکن نیکسٹ ڈے وہ پھر دوبارہ سے میں اس کی طرف گیا تو پھر وہ چیز میرے اوپر حاوی ہو گئی، میرے اوپر اس نے اٹیک کرنا چاہا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر تم اس وقت باوضو نہ ہوتے اور مسجد سے نہ نکل رہے ہوتے تو شاید وہ جو انسان کے روپ میں عورت سامنے آئی تھی وہ تمہیں جانی نقصان پہنچا دیتی اور تمہارا پتہ بھی نہ لگتا۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، دم کیا، وہاں سے میں واپس آ گیا۔ 3-4 دن انہوں نے کہا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، 3-4 دن میں نہیں نکلا۔ 5ویں دن میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، اسے ساری بات بتائی، اس کے ساتھ ہی مل کر ہم لوگ اس لڑکے کے پاس گئے جس نے مجھے مسجد سے باہر میں نکلا تھا تو مجھے بلایا تھا، اس کے پاس جب گئے اس کو میں نے بتایا، اس نے کہا بھائی میں تو آج واپس آیا ہوں فیصل آباد سے، میں تو یہاں پر تھا ہی نہیں، ہماری کزن کی شادی تھی تو ہم لوگ تو آج واپس آئے ہیں، مجھے تو وہاں پر گئے ہوئے بھی 6-7 دن ہو گئے ہیں، نہیں یقین آتا تو میرے گھر والوں سے پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کیوں بلانا ہے، ویسے بھی ہم تم لوگوں کی سائڈ کے اوپر تب بھی آتے ہیں اگر کوئی کرکٹ میچ کھیلنا ہو، ادروائز کوئی خاص کام ہی نہیں ہوتا۔ ان کے علاقے میں بھی مسجد تھی تو یہ بھی نہیں تھا کہ مسجد میں وہ نماز پڑھنے آیا ہو۔ تو یہ جب میں نے اسے ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے تو اس کے بعد میں کبھی بھی رات کے ٹائم چھت پر نہیں گیا۔ انفیکٹ کہ اب بھی جیسے ویدر چینج ہو رہا ہے میں اوپر ہی سوتا ہوں، اب مجھے ڈر نہیں لگتا، میرے پاس تعویذ ہوتا ہے، لیکن اس اسکول کی طرف سے اکثر ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، اکثر رات کے ٹائم ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسکول میں ایک شور ہوتا ہے بچوں کا، ویسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا، کسی دور میں وہ اسکول تھا، وہاں پر ہم نے سنا تھا کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے بالکل یقین ہو گیا۔ اگر آپ کسی بھی جگہ پر ایسی مخلوق کو دیکھیں تو کوشش کریں کہ اس کو آواز نہ دیں، کیونکہ اگر آپ آواز دیں گے تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا، پھر وہ مخلوق کسی بھی طرح سے آپ کو اپنے حصار میں لینے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا، بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ ہمارا آپ کا لسنر۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwil57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر آج 100 سال پہلے ایم اے راحت کا جو ناول ہے اس کی فرسٹ ایپیسوڈ تھی، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، بہت ہارر ناول ہے، اس کو ضرور وزٹ کریے گا جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ہارر شارٹس کے نیم سے میں نے نیا چینل سٹارٹ کیا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ اس کا میں نے جو آپ کو چینل لوگوں میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ امیج لگا ہوا ہے، تو جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو میرے چینل کے شارٹ بیٹا مل جائیں گے جن میں ہارر سٹوریز کے بھی شارٹس ہوں گے اور ہارر ناولز کے بھی شارٹس ہوں گے، اس کو بھی جا کر وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔